اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے آپ کے اندر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے آپ کے اندر یہ غور کریں، اپنے آپ کے اندر یہ توجہ کریں، ان کے اپنے اندر ہم نے ایک کائنات کو آباد کیا ہے۔ انسان کبھی غور کرے، مجھے کیوں بنایا اس نے، مجھے کیوں پیدا کیا اس نے؟ اپنے جوارے میں آپ غور کریں، یعنی اگر انسان اپنے جسم میں غور نہ کرے، اپنی بایولوجی کے اندر غور نہ کرے، یہ اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ اپنے ظاہری علاج کے لیے اس کو اپنے اس مادی وجود کے اندر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے اندر مادی وجود میں غور نہ کیا جائے، جسم کے اجزاء میں غور نہ کیا جائے، کان میں، آنکھوں میں، ہڈیوں میں، پٹھوں میں، دماغ میں، دل میں، جگر میں، تو ان بیماریوں کا کیا علاج ہے؟ انسان لا علاج ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، ہر ایک چیز کے اندر غور کی ضرورت ہے۔ انسان کو اپنی سوچ کے اندر، اپنے مائنڈ کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ اپنے ذہن کے بارے میں نہیں سوچتا تو انسان اپنے ذہنی امراض کے بارے میں لا علاج ہو جائے۔ اسی طرح صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے بدن کے بارے میں متفکر رہتے ہو، جس طرح تم اپنے ذہن کے بارے میں متفکر رہتے ہو، تمہیں اپنے قلب اور اپنی روح کے بارے میں بھی متفکر رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا؟ بعض بیماریاں بدنی ہوتی ہیں، جسم کی ہوتی ہیں، فزیکل ہوتی ہیں، بعض بیماریاں نفسیاتی ہوتی ہیں، مائنڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور بعض بیماریاں نہ فزیکل ہوتی ہیں نہ سائیکولوجیکل ہوتی ہیں، ان کا تعلق آپ کے اندر کی دنیا سے ہوتا ہے، آپ کی روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں غور و فکر ترک کر دیں، اس کے بارے میں غور و فکر چھوڑ دیں، تو انسان ایک بے جان مادے کی سطح پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے اولیاء کاملین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے ہونے کی، اپنی ہستی کے، اپنے بینگ کے ہر پہلو کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا سوال انسان کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا کیا؟ جیسے بڑا ایک سادہ سوال، عام طور پہ آپ نے صوفیاء کی بزم میں، صوفیاء کی مجالس میں یہ سوال سنا ہوگا، عمومی ہے، جو امام غزالی نے اٹھایا کیمیاء سعادت میں، کہ انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ مجھ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اگر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ یہ آئے گا، بڑا ہوگا، کھائے گا، پیے گا، بھوک لگے گی کھا لے گا، پیاس لگے گی پی لے گا، نیند آئے گی سو لے گا، شہوت آئے گی مجامعت کر لے گا، نسل کشی کرے گا، معاش کے لیے ادھر ادھر رزق تلاش کرے گا، اور اس کے بعد بیمار ہوگا، لاغر ہوگا، اور ایک دن دنیا سے چلا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں غور کرو، تم میں اور حیوانوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے پی لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھا لیتے ہیں، شہوت آتی ہے مجامعت کر لیتے ہیں، غصہ آتا ہے آپس میں جھگڑ لیتے ہیں، معاش کے لیے درندے اور حیوان بھی، پرندے بھی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ انسانوں کے معاش کے ذرائع الگ ہیں، پرندوں درندوں کے ذرائع معاش الگ ہیں، مگر فطرت تو وہی بن جاتی ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو کس طریقے سے ممتاز کر سکتے ہو کہ اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو میرا مقصد تخلیق ان پرندوں اور دیگر مخلوقات سے الگ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے تمہارا مقصد تخلیق؟ اس مقصد تخلیق کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہاں عبادت کی تشریح کرتے ہوئے مختلف محدثین اور مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا، خاص کر امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ای لیعرفون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی معرفت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ تو انسان کا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی بیان کیا، اپنی معرفت اور اپنی پہچان بیان کیا، جس کے لیے ابن خلدون نے بھی اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے مخلوق کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا اس لیے لأعرف، یہ میری پہچان کرے۔ تو ہماری جو تخلیق ہے اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے، اور ایک پہچان اس آفاقی طریقے سے کی جاتی ہے، ایک پہچان اپنے انفس میں اتر کے کی جاتی ہے، جس کے لیے وہ ہمیں یہ امید دلاتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم بندے کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔